السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف، جس کا نام ہے جمالو۔ میں کنیز فاطمہ ہوں، جمال اور زلیخا کی بیٹی، جس پہ اس کا اسم صادق نہیں آتا تھا، اور زلیخا پرانے قصے کہانیوں کی کھوئی ہوئی اپسرا۔ جمال عرف جمالو کی رنگت الٹے توے کی مانند تھی، اور یہ سارا گاؤں کہتا، جبکہ زلیخا کوئلے کی کان سے دریافت شدہ ہیرے جیسی تھی۔ میرے نین نقش اماں جیسے، جبکہ مزاج اور عادت ابا کی طرح تھے۔ اسی باعث میرے بچپن کی شرارتیں صحن کے کچے کونے میں کھو گئیں۔ میرے ارد گرد رہتے دو لوگوں کی خاموشی میری نگاہوں میں آن بسی، اور ان خاموش نگاہوں سے سارا دن اماں ابا کو بٹر بٹر دیکھتی رہتی۔ جمال اور زلیخا اپنے اپنے مدار میں قید رہتے۔ پہلی اذان کی آواز سے اٹھتے، جمال کو نکلتا دن اپنا بستر سمیٹتے اور چارپائی دیوار کے ساتھ کھڑی کرتے دیکھتا۔ سورج کی نرم گرم شعاعیں زلیخا کو مٹی کے چولہے میں اپلے جھونکتے دیکھتیں۔ دھوئیں کے باعث آنکھوں میں آئی نمی کو اس بے پرواہی سے جھٹکتی، جیسے کئی سالوں سے اپنے نصیب کو۔ میں پاؤں پاؤں چلنے کی عمر سے مزاج اور رویے سمجھنے کی دہلیز تک آ پہنچی۔ میری حیرانی کو گاؤں والوں کے منہ کھانے لگے۔ کئی زبانوں نے جو زہر اگلا، اس سے کنیز فاطمہ یہ سمجھ گئی کہ زلیخا کے باپ نے زلیخا کے حسن کے چاند کو اس کے ماں باپ نے کوئی اہمیت نہ دی، اور جمال کی شرافت کے آسمان پہ روشن کر کے چھوڑا۔ زلیخا اپنے گھر سے سر جھکائے چلی آئی، لیکن جمال کے گھر میں کبھی تابعداری میں سر نہ جھکانے کی قسم کھا لی۔ میری عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کی خاموشی کم ہونے لگی۔ اب زلیخا اور جمال کی آوازیں کچے گھر میں گونجنے لگی تھیں۔ ان دونوں کا مخاطب کنیز تھی۔ وہ دونوں اب بھی دریا کے دو کناروں کی طرح فاصلہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ کنیز: پتر میرا بستر اٹھا دے، آج کمر میں درد ہے۔ نیا دن نیا منظر دیکھنے لگا۔ میں بھاگ کر ابا کا حکم بجا لاتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے بستر تہہ کرتی، اور ہر ممکن کوشش کر کے ابا کی چارپائی بھی دیوار کے ساتھ لگا دیتی۔ ابا میری کارکردگی پر اتنا خوش ہوتا کہ اس کی سیاہ رنگت چمکنے لگتی۔ وہ شاباش دیتا، چند سکے میری ہتھیلی پہ رکھ دیتا۔ ابا اب بیمار رہنے لگا تھا، روز اپنا بستر اٹھانے سے کترانے لگا، کبھی کمر درد اور کبھی ٹانگوں میں درد۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ ابا اپنی بیماری کا مجھے بتاتا یا اماں کو، کیونکہ مخاطب میں ہوتی، اور نگاہیں چولہے کے سامنے کھو کھو کھانستی زلیخا پر۔ فاطمہ، یہ چائے اور پراٹھے لے جا۔ صحن کے دوسرے کونے سے کھانسی کے باعث گھٹی گھٹی آواز آتی۔ ایک عرصہ پہلے میں نے کنیز اور فاطمہ کے فرق میں الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ دونوں نام میرے ہی تھے اور پکارنے والے بھی۔ میں جو ابا سے ملے سکوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی، اماں کی آواز پہ چوکنا ہو جاتی۔ اپنے چھوٹے سے دوپٹے کے پلو میں سکے باندھتے ہوئے بھاگم بھاگ اماں تک آتی، اور ناشتہ لا کر ابا کے سامنے رکھ دیتی۔ ابا کام پہ چلا جاتا، اور گھر میں پھر سے خاموشی گھنگرو پہننے ناچنے لگتی۔ میں پہلے سمجھتی تھی کہ میرا وجود زلیخا اور جمال کے درمیان پل بن جائے گا۔